اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج عظیم مناسبت ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، اس عنوان سے تمام مومنین کی خدمت میں، چاہے شرق عالم میں ہو یا غرب عالم میں، اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عظیم موقع ہے ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ اس عظیم موقع پر یقیناً ہماری جو ہمیشہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں خود ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے، تو ہماری ذمہ داریوں میں سب سے مہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان ایام کو بزرگداشت کرے، ان ایام کی تکریم کرے، ان ایام کو دنیا میں ان کو عام کیا جائے، اور خود اپنے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنے جو جہاں پر ہماری زندگی کا بسر ہے وہاں پر ان دنوں کو مخصوصاً خود جو مومنین جو اقدامات کرتے ہیں، مخصوصاً ذاکرین کو، مداحان اہل بیت علیہ السلام کو دعوت کرتے ہیں، اور وہاں پر اشعار پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، اور فضائل پڑھتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی۔ یہ سب کے سب وہی مقصد کے تحت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم خود ان ایام کو آپس میں ڈسکس کریں۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ان ایام کو، ان فضائل کو، ان مصائب کو سب سے پہلے ایک محفل کی شکل اختیار کریں اور وہاں پر ڈسکس کریں۔ یہ سب سے عظیم جو ہے، سب سے عظیم کام یہی ہے، اور یہ خود سے نہیں ہے، یہ خود سے یہ کام نہیں ہے۔ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کچھ اس طریقے سے رہی ہے کہ وہاں پر بھی جب اس قسم کے محافل ہوتے تھے تو ذاکر یا قصیدہ خان کو، جو بھی وہاں پہ ہوتا تھا، ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ سٹیج پر جائیں اور کچھ جو ہے وہ پڑھیں، بتا دیں۔ حتیٰ ایام اعظم میں زیادہ تر ایسے اتفاقات جو ہے وہ پیش آئے ہیں، اور دوسری بھی ہے، بس شعراء حضرات تھے۔ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب ان کے سامنے شعراء جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار پڑھا کرتے تھے تو حضرت کو خوشی ہوتی تھی، مسرور ہوتے تھے۔ یعنی ان کے اشعار پڑھنا یا دوسرے مدح اہل بیت علیہ السلام میں اشعار پڑھنا۔ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غالباً مرحوم بروجردی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ، چونکہ ظاہر ہے کہ جس دور میں وہ گزرے ہیں مرجع تھے ہر اعتبار سے، اور پوری دنیا جو ہے جہان تشیع ان کی طرف نگاہ کرتے تھے، ان کے فتوے کی طرف۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ فلاں شاعر کو میرے پاس بلا لائیں، فلاں شاعر کو بلا لائیں، جو کہ ایران تبریز میں غالباً یہ شاعر رہتے تھے، اور اگر کوئی فارسی ادب سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں تو شہریار کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یعنی اس شخص کو وہاں پر بلایا گیا اور ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بروجردی آپ سے کچھ کام ہے ان کو، اور آپ چلے جائیں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ شعر جو ہے وہ کہاں، آپ جو شعر ہے آپ کا، وہ شعر کا پہلا مصرع بھی بتا دیا کہ یہ شعر ہے۔ تو وہ بڑا متعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ شعر میں نے تو کسی کو یہ ڈسکس ہی نہیں کی، یہ شعر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد کوفہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہاں عرب کے بہت بڑے بڑے شاعر موجود ہے۔ تو جب ان کی شاعری وہ شعر پڑھ رہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، اور آخر میں حضرت کہتے ہیں کہ کوئی فارسی زبان شاعر بھی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے، انہی کا نام لے کے ان کو
اٹھا دیا گیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ شعر کہیں، تو انہوں نے شعر جو ہے وہ پڑھا، اور شعر کی جو کیفیت تھی تو وہ نہایت متعجب ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ شعر میں پہلے کسی کو بیان نہیں کہ ابھی میں نے ان کو صرف اپنے دفتر پہ اور اپنے کاپی میں اس کو میں لکھ چکا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ خود فضائل یہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا، ان کے فضائل بیان ہوتے رہے، ان کے آباء و اجداد کے فضائل بیان ہوتے رہے، ان کے مصائب بھی بیان ہوتے رہے، یہ موجود ہے ہمارے پاس یہ سب چیزیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ آج کے اس دور میں مثلا یہ ایک اچھا موقع ہمارے پاس رہتا ہے، خود اہل بیت علیہ السلام کے ان ایام میں ہم جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے اشعار پڑھے، فضائل پڑھے، تو یہ جو ہے وہ یقیناً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کے آباء و اجداد کے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار پڑھے جاتے تھے، ان کے فضائل بیان ہوتے تھے یا ان کے جو کہے ہوئے شعر تھے وہ کہتے تھے، حضرت خوشی ہوتی تھی۔ دوسرے بھی اسی طریقے سے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی یہ سلسلہ رہا، جب بھی کوئی فضائل ہوتے تھے یا مصائب ہوتے تھے تو سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے یا ان کے دل کو سکون پہنچتا تھا۔ تو یہی چیز ہمارے ان حضرت کے آباء و اجداد کے لیے شعر برگزار کر دینا، ان کے فضائل پڑھنا، یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قلب نازنین کے لیے باعث سرور ہے، باعث فرح ہے۔ اس سے جو ہے وہ حضرت خوش ہوتے ہیں، حضرت کی خوشی اور حضرت کے ایسا کام انجام دینا کہ جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خوشی کے باعث ہو اور ان کے مورد رضایت ہو، ایسے کام کرنا زمان غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سے شامل ہے کہ ہم وہ کام کریں جو حضرت کے دل کو سکون پہنچاتا ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ان ایام میں ہم جو ہے وہ فضائل کو پڑھیں۔ مثلا آج ولادت باسعادت، کل کا دن یا آج کا دن بعض روایت کے مطابق حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے یوم ولادت بھی آج ہے، اور 9 رجب کو بھی ایک روایت ہے، دوسری روایت بھی موجود ہے، فرق نہیں ہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ خود آج کے اس دن یعنی 10 رجب المرجب خود حضرت امام جواد علیہ السلام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام ان کے جو ہے وہ ایام ولادت ہے۔ تو اس موقع پر ہم لوگ جو ہے اگر فضائل پڑھتے ہیں اور اپنے محافل برگزار کرتے ہیں تو یہ یقیناً حضرت کے مورد رضایت ہے، اور خود زمانے امام غیبت امام میں ہم اپنی ذمہ داریوں پر گویا کہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس قسم کے خود اہل بیت، اور پھر اس کا ایک فائدہ جو خصوصی جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طریقے سے اجر رسالت کی بات ہوئی ہے تو پھر کہا کہ الا المودۃ فی القربہ، قربا کی مودت جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو مودت قربا، اس کے کیا یہ مودت نہیں ہے؟ کیا یہ مودت نہیں ہے؟ مودت ہے۔ اہل بیت کو، اور اہل بیت کون سے لوگ ہیں؟ اہل بیت کون سے لوگ ہیں؟ اہل بیت یہی 12 ہستیاں ہیں، اہل بیت کے باقی بھی ہیں لیکن یہ اس میں سے سیر فہرست ہے۔ اور خود تفسیر فخر الدین رازی، مذہب شیعہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، فخر الدین رازی تفسیر الکبیر جس کے مصنف فخر الدین رازی ہے، وہ الکوثر کی تفسیر جب ان سے پوچھی گئی، یعنی خود الکوثر کی تفسیر ان سے جب پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ کوثر کی تفسیر یہی ہستیاں ہے، کالباقر والصادق والقادم والرضا علیہم السلام، کہا کہ یہی الکوثر کی تفسیر ہے جو رسول اللہ کو کہا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ تو یہ کوثر جو ہے وہ یہی ہستیاں ہے۔ فخر الدین رازی تفسیر الکبیر میں، جو کہ ایک مہم تفسیر ہے مذہب
तसन्नुन की सबसे मुहिम तफसीर है। उन मुहिम तफसीर में तफसीर अल कबीर में मुहद्दिस व मुफस्सिर फ़खरुद्दीन राज़ी वो इसको बिल्कुल वाज़ेह तरीके से बयान करते हैं। तो मवद्दत फ़िल क़ुरबा, क़ुरबा वो लोग जो रसूल के नज़दीक है, रसूल के रिश्तेदार है। बहुत सारे यहाँ पर मैं एक चीज़ देखिए खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बहुत सारा एक झगड़ा जो है वो ये भी है कि अहल बैत व अहलुल बैत, अहल बैत व अहलुल बैत। उलमाए अहले तसन्नुन, हालांकि जो अरबी, यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे पाक व हिंद की बात है तो अरबी पर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। हमारे हौज़ात में भी पढ़ाते हैं, मसलन हिदाया समदिया, फिर उसके बाद दूसरे अदब की किताबें सयूती, और उसके बाद जो है वो मुगनी, इस किस्म के हम भी अदब की किताबें पढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास जो है कोर्स जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, 3 साल 4 साल पढ़ लेते हैं। ये जो हौज़ात है मखसूसन पाकिस्तान में या हिंद में, सब देवबंद है, वहाँ पर ये लोग वहाँ पर बैठ कर भी अरबी बोलते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर इराक़ में बैठ के अगर अरबी बोलते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चूँकि यहाँ पर ज़बान यही है, हत्ता फसीह ज़बान भी आ जाती है सारा। लेकिन एक शख्स जो ख़ुद पाकिस्तान और हिंद में बैठ के अरबी बोल रहा है, सिर्फ मदरसे का तालिब इल्म है, अंदाज़ा होता है कि ये अरबी पर ठीक ठाक काम कर चुका है, ठीक ठाक काम कर चुका है, पढ़ चुका है। यहाँ पर मसला जो है वो अहलुल बैत और अहलुल बैत, मुझे पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ नहीं आती, इतनी ज़्यादा अदब की किताबें पढ़ने के बाद भी इस आसान मसले की उनको हल नहीं है। वो कहते हैं अहलुल बैत और अहल बैत व अहलुल बैत, इसका एक ही माना है। भाई हम उनको ये कहते हैं कि आप लोग जो है, जो अलिफ लाम तारीफ़ है, अलिफ लाम तारीफ़, अलिफ लाम बहुत सारी, अलिफ लाम बहुत सारा होता है। अलिफ लाम कभी कभार जो है वो मौसूल की जगह पर इस्तेमाल होता है, बस औकात जो है वो मज़ीद बहुत सारे माने हैं। अलिफ लाम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। एक अलिफ लाम जो है वो क्या अलिफ लाम तारीफ़ नहीं है? जवाब आएगा कि अलिफ लाम तारीफ़ भी है। अलिफ लाम तारीफ़ का क्या माना है? अलिफ लाम तारीफ़ का माना ये है कि पता नहीं क्यों ऐसे हैं कि ये क्यों मसले इस किस्म की आसान चीज़ों को नहीं समझते। ये मैं मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, अगर अलिफ लाम इसम के ऊपर दाखिल हो जाए तो ये होता है अलिफ लाम तारीफ़। यानी अलिफ लाम तारीफ़ से मुराद ये है कि ये जो है, जैसे हम कहते हैं अल बैत, अल बैत यानी एक घर जो मुशख्खस है, मुशख्खस घर है। मसलन ये किसी ज़ैद का घर है या अमर का घर है। यहाँ पर जब हमने कह दिया अल बैत तो ये मुशख्खस घर हो गया। एक दफ़ा हम कहते हैं बैत यानी अलिफ लाम के बगैर, तो ये नकरा है। नकरा है यानी कोई सा भी बैत। मसलन मैंने कह दिया कि करबला में बैत, तो ये कोई सा भी बैत, मुशख्खस नहीं है। लेकिन जब हमने कहा करबला में अल बैत यानी वो ख़ास घर, तो यही अहलुल बैत और आले बैत का भी यही फ़र्क है। जो बैत के अहल है, बस पता चला कि रसूलुल्लाह के बहुत सारे घर थे मदीना में, रसूलुल्लाह के ज़ौजात के बहुत सारे घर है। आयशा का घर है, ये जो है वो उम्मे सलमा का घर है, ये दूसरी ज़ौजा का घर है। तो इन सब में से जो अहल बैत है, अल बैत है, वो हज़रत उम्मे सलमा का घर था, जहाँ पर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व तहरकुम तत्हीरा की आयत नाजिल हुई थी। ये वही घर है जो उम्मे सलमा का घर होता था। तो ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। इसमें भी जो है वो लड़खड़ाने लग जाते हैं। वो कहते हैं ये एक ही चीज़ है। एक चीज़ नहीं है। ये अहल बैत और अहलुल बैत में बड़ा फ़र्क है, जो हमने बता दिया। तो ख़ुद ये जो रसूल के क़ुर्ब है, रसूलुल्लाह के अक़रबा है, रसूलुल्लाह के सबसे नज़दीक रिश्तेदार है, ये भी यही अहलुल बैत में से है, जो वहाँ पर चादर तत्हीर के नीचे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और बल्कि ये क्या, ये तो दुर्र मंसूर में जाके जलालुद्दीन सयूती ने भी लिख दिया। ये दूसरे किताबों में भी उनके लिखा है कि ये 5 हस्तियाँ थी कि जो चादर यमानी के नीचे थे, और वहाँ पर ये आयत जो है वो नाजिल हुई कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व तहरकुम तत्हीरा। ये आयत जो है वहाँ पर नाजिल हुई। ये सब के सब वाज़ेह सी बात है, और ख़ुद तफासीर के अलावा अरबी अदब और सब चीज़ें जो है वाज़ेह है। तो यहाँ पर हम जो है वो अहल बैत के साथ जो है अपने ख़ुद क़ुर्ब
اور اپنی مودت جو ہے وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً جو ہے قرآن کے مطابق بھی ہے، یعنی ان کے دنوں کو، جو ان کی ولادت کے دن ہے یا شہادتوں کے دن ہے، اس میں جو ہے ہم اپنی خود کی مودت کو پیش کر دینا، یعنی یہ مودت کی دلیل ہے گویا کہ، تو خود اہل بیت کو ان کو گرامی رکھنا، ان کو عزت دینا، یہ خود جو ہے ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اور یقیناً یہ سب چیزیں جن کے وارث جو اہل بیت کے ہیں وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، تو یقیناً یہ سب چیزیں جو ہے وہ حضرت کے مورد نظر ہے، مورد عنایت ہے، اور سب اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور خود حضرت کے دین کی خدمت، چونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام الوقت جو ہے وہی وارث دین ہوتا ہے، تو دین کا جو وارث ہے، اہل بیت کا وارث ہے، ائمہ اور انبیاء اور اولیاء کے جو وارث حقیقی ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ تو اس عنوان سے بھی ہم لوگوں کو خود اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے، اپنے فرائض کو اب اس کی اپنی مسئولیت اور فرائض کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا مہم دن ہے اور بڑا اہم دن ہے، تو اس اہم دن کے موقع پر یقیناً مومنین نے اہتمام کیے بھی ہوں گے، لیکن اگر کسی اعتبار سے یہ نہیں ہو سکا تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس میں حصہ لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر انسان دوسری جگہ پر کئی محفل ہے تو وہاں انسان جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو خود بھی اس میں یہ حصہ لے سکتا ہے کہ جو لوگ نیاز کر رہے ہیں، بہت سارے طریقے اس کو ہو سکتے ہیں۔ بس آپ یہاں پر جیسے کربلا میں یہاں پر مواقف کو لگایا جاتا ہے، تو سب وہ مواقف جو ہے وہ کوئی ایک شخص، بس اوقات ایک شخص کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس ایک شخص کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہے وہ مدد کرتے رہتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں ان کو، تو اس سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ خرچہ مثلا نہیں کر سکتے تو جو لوگ محفل اور یہ اقدامات کر رہے ہیں ان کو جا کے انسان جو ہے ان کے ساتھ مدد کرے اور اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان پر دیکھیں، اگر دسترخوان اہل بیت علیہ السلام اور دوسرے دسترخوان میں بڑا فرق ہے۔ دوسرے دسترخوان پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی خجل اور تھوڑی سی شرم محسوس کر کے بیٹھتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو ہے غریب لوگوں کو دسترخوان ان کے لیے بچا دیا اور جا کے کھاتے رہو اور کھاتے رہو۔ یہ دسترخوان جو ہے وہ عزت سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جس کے پاس تھوڑے بہت وہ ہوں گے نا پیسے، وہ اس دسترخوان پہ نہیں جائے گا، چاہے جو بھی ہو جائے، چونکہ اس کو ایک طرح سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اہل بیت کے دسترخوان پہ ایسا نہیں ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے جو بھی ہے، وہ حتیٰ اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی اہل بیت کے دسترخوان سے مل رہی وہ جا کے کھا لیتا ہے، چونکہ یہ اس کے لیے شرم نہیں، اس کے لیے عزت سمجھتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے اس میں جائیں گے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ خود جو ہے وہ شرم کا مظاہرہ کرتا ہے، شرم کا مظاہرہ۔ تو دسترخوان اہل بیت علیہ السلام اور دسترخوان امام حسین علیہ السلام بالخصوص اور دوسرے جو دسترخوان ہے، اس میں یقیناً انسان اگر چاہے جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ وہاں سے حتیٰ جو چھوٹی چیز بھی مل رہی ہو اس کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کو عزت سے لیتا بھی ہے اور کھاتا بھی اور قبول کرتا ہے۔ دوسرے دسترخوان میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو اگر کہیں اہل بیت کا دسترخوان لگانے میں ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے، اور خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانہ غیبت میں بھی یہ ایک ہماری ذمہ داریوں میں سے اس میں ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ اس پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ ہم حصہ لیں اور اس کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچا دے۔ بعض لوگوں نے ایک پروپیگنڈا تیار کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوشش وہ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کے اس مشن کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر سکے۔ اس میں جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کر دیے کہ بہت سارے ذاکرین ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو بھئی آپ لوگ تجارت والے ذاکرین کو نہ بلائیں، ختم۔ لیکن اس سے مراد یہ تھوڑی نہ ہے کہ جو تجارت کر رہا ہے اس کو آپ نہ بلائیں، بے شک یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ تجارت ذکر کو کر رہا ہے، لوگ اس کو اپنے شوق سے پیسے دے رہے ہیں،
تو یہ تو اس میں تو کوئی شک کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ خود اہل بیت کے اس مشن کو مزید بڑھانا، اس میں نظر و نیاز کر دینا، یہ خود جو ہے وہ خیر کے عمل ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ کوشش ہونی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے جو کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مورد اور میں اس میں یہ عرض کروں کہ خود اگر ہم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں جمع کر رہے ہیں، یقیناً اہل بیت کی محبت میں لوگوں کو جمع کر دینا یہ خود جو حدیث ہے کہ اگر تمام لوگ جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں جمع ہو جاتے تو لما خلق اللہ نارا، خدا جو ہے وہ آگ کو خلق نہ کرتا۔ تو یہ سب جو اہل بیت کے محبت میں جمع ہونا ہے، یہ وہی خود امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں جمع ہونا ہے۔ یعنی یہ محبت جو ہے وہی محبت ہے۔ جب اس محبت میں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، جو لوگ جو ہے وہ اگر جمع ہو جائے علی ابن ابی طالب کی محبت میں تو لما خلق اللہ نارا، خدا جو ہے وہ آگ کو نہ بناتا۔ تو آگ کو نہ بنانا یعنی گویا اس قدر ہے، اور یہ جمع ہونا، آپس میں محبت پیش کرنا، یہ اسی محبت میں جمع ہونا، یقیناً یہ لوگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے مبرہ ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس عظیم موقعوں کو مزید جو ہے وہ اس کو ادامہ دے سکے۔ اور میں عرض کروں کہ خود ہمارے آباء و اجداد اور ان زمانے میں بھی ایک زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور دین کی اصل جو فروغ ملا ہے دین کو، وہ انہی دنوں سے ملا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، مخصوصاً ہمارے پاس جو سب سے بڑی مناسبت ہے وہ تو یقیناً خود محرم الحرام ہے۔ تو یہ اس سے دین کو اسی سے فروغ ملا ہے، وگرنہ جیسے حالات ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ اس میں چھوٹا اقدام اگر کر سکے تو وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود جو ہے بریلوی وہابی کا دشمن ہے، وہابی جو ہے وہ اہل حدیث کا، مثلا میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے جو فرقے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ضد میں حتیٰ کفر کے فتوے دے چکے ہیں، کفر کے۔ بریلویوں کے اکابرین کے فتوے موجود ہے کہ وہابی جو ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طرح سے برعکس ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قبر پرست ہوتے ہیں، اور قبر پرست جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے آپس میں جو ناروا الفاظ ہے وہ ان کے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مذہب حق کا، اہل بیت میں، پھر یہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کا ایک کیا نظام ہے۔ تو ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ خود ان دنوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں سب مومنین کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔